بھارت کے خلاف تاریخی فتح اور آزادی کا جشن، ملک کا ہر شہر، ہر گلی، ہر محلہ قومی پرچم کے رنگوں میں رنگ گیا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ملتان سمیت ملک بھر میں چراغاں، آتش بازی، نوجوان قومی پرچم اور جھنڈیاں لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ گلیوں، شاہراہوں، چوراہوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ سرکاری عمارتوں پر چراغاں۔ قومی اسمبلی میں یوم آزادی اور مارکہ حق پر متفقہ قرارداد منظور۔ لازوال قربانیوں کو خراج تحسین، اپنی سالمیت اور خود مختاری کی ہر قیمت پر حفاظت کا عزم دہرایا۔ جناح اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں یوم آزادی اور مارکہ حق کی فتح کی تقریب۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، تینوں مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی کابینہ اراکین، قومی اسمبلی اور سینٹ ارکان، دوست ممالک کے سفراء اور بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ امید ہے خطے میں دیر پا امن کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کشمیر کا مسئلہ UN قراردادوں اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق حل کرانے میں کردار ادا کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جشن آزادی اور مارکہ حق فتح کی تقریب سے خطاب۔ کہا، جنگ بندی میں مثبت اور ٹھوس کردار پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا، اس کو گھمنڈ تھا کہ اپنی جنگی صلاحیت سے پاکستان کو زیر کرے گا۔ 4 دن کے اندر بھارت کا غرور مٹی میں مل گیا۔ مسلح افواج نے اپنی جرأت اور بہادری سے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ چین، سعودی عرب، ترکی، آذربائیجان، UAE، قطر، ایران نے عالمی سطح پر پاکستان کے موقف کی کھل کر حمایت کی۔ مارکہ حق نے ثابت کیا کہ ہم اس آزادی کی حفاظت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان۔ آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل جنگی صلاحیت کی جانب اہم سنگ میل ہے۔ یہ بھی کہا کہ فلسطین اور کشمیر کے عوام کے ساتھ حقوق حاصل ہونے تک کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مارکہ حق ماڈل کی نقاب کشائی بھی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جشن آزادی پر تمام جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان کی دعوت۔ کہا، وقت آ چکا ہے کہ ہم سیاسی تقسیم، ذاتی مفادات اور کھوکھلے نعروں سے آگے بڑھیں۔ آج کے عظیم دن پر تمام سیاسی جماعتوں، سٹیک ہولڈرز اور سول سوسائٹی کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ میثاق معیشت کی بحالی کا منصوبہ نہیں، وسیع تر قومی مفاد کی بنیاد ہے۔ پوری دنیا دیکھ سکے کہ ہمارے اختلافات اپنی جگہ، مگر پاکستان کی خاطر ہم ایک ہیں۔ سیاست کا حق ہے لیکن ریاست کے خلاف بغاوت کا نہیں، ہم اس کو کسی صورت پنپنے نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب۔ کہا، پاکستان میں سب کو احتجاج کا حق ہے لیکن جلاؤ گھراؤ کا نہیں، تنقید کا حق ہے لیکن توہین اور گالی کا نہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 پاکستانی شہید ہوئے، $150 ارب کا مالی نقصان ہوا ہے۔ اب ہم کسی نئے فتنے کو جگہ نہیں دیں گے، ریاست کے خلاف مہم جوئی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب میں کہا کہ عالمی ادارے بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان بحران سے نکل کر نئے معاشی دور میں داخل ہو رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ ٹیرف معاملے پر فیلڈ مارشل، وزیر خزانہ اور ٹیم نے بھرپور کردار ادا کیا۔ پاکستان بحران سے نکل کر نئے معاشی دور میں داخل ہو رہا ہے۔ مہنگائی کی سطح جو 34% پر پہنچ گئی تھی، آج 5% پر آ گئی ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا شکریہ، جنہوں نے سول حکومت سے بھرپور تعاون کیا۔ فیلڈ مارشل نے نیشنل ایکشن پلان سے لے کر نیشنل اکنامک پلان تک ہر سطح پر ہم آہنگی پیدا کی۔ عدلیہ کے تعاون سے قومی خزانے میں 100 ارب روپے سے زائد رقوم جمع ہوئی۔ جشن آزادی پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ بھارت کی بلا جواز جارحیت کے جواب میں ہم نے تحمل، حکمت اور بھرپور قوت سے دفاع کیا۔ دنیا نے دیکھا پاکستان امن چاہتا ہے مگر اپنی خود مختاری، سالمیت کے تحفظ کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ مارکہ حق میں فتح ہمارے عوام کے لیے نئے اعتماد کا ذریعہ بنی ہے۔ آج دنیا پاکستان کو ایسے ملک کے طور پر دیکھتی ہے جو امن کا خواہاں ہے مگر دباؤ کے آگے نہیں جھکتا۔ ہم متحد، یکسو اور مشترکہ مقاصد کے لیے پرعزم ہوں تو ہر شعبے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ کشمیریوں کی جرأت، انصاف اور حق خود ارادیت کی جد و جہد ہمارے دل کے قریب ہے۔ پاکستان کشمیریوں کے غیر متزلزل سفارتی اور اخلاقی اور سیاسی۔ جناح اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں تینوں مسلح افواج پر مشتمل میوزک بینڈ کا شاندار مارچ پاسٹ۔
پاک آرمی، پاک بحریہ، پاک فضائیہ، پنجاب رینجرز، FC خیبر پختونخوا کے دستوں کا سلامی کے چبوترے کے سامنے مارچ پاسٹ۔ تقریب میں SSG کمانڈوز، دوست ممالک آذربائیجان اور ترکی کے فوجی دستے نے بھی مارچ پاسٹ کیا۔ شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں شہریوں کے لیے مارکہ حق میں استعمال طیاروں، ٹینکوں، توپوں، ریڈارز اور دیگر جنگی ہتھیاروں کی نمائش۔ ملک بھر میں مارکہ حق اور جشن آزادی کے سلسلے میں چھوٹے بڑے شہروں میں رنگا رنگ تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ فیصل آباد، ملتان، گجرانوالہ، جھنگ، نارووال اور پنجاب کے دیگر شہروں میں ریلیاں اور تقاریب ہوئیں۔ سندھ میں سکھر، حیدرآباد، جیکب آباد، ٹھٹھہ بدین، بلوچستان کے شہروں نصیر آباد، جعفر آباد، سبی، بولان، صحبت پور، لہڑی، گوادر اور دیگر شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں اور تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے مردان کمشنر آفس میں اقلیتی برادری کے لیے جشن آزادی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ کرک میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ آزاد کشمیر میں مظفر آباد جامعہ کشمیر میں جشن آزادی پاکستان کی مناسبت سے رنگا رنگ تقریب ہوئی۔ میرپور میں جشن آزادی کے موقع پر تقریب شہدائے مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ معاشی میدان میں پاکستان کے لیے اچھی خبر، عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کی جانب سے پاکستان کی درجہ بندی میں مزید بہتری، درجہ بندی CAA2 سے CAA1 کر دی۔ پاکستان کے کریڈٹ آؤٹ لک کو بھی مثبت سے مستحکم کر دیا۔ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھنے کی امید بھی ظاہر کر دی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ملکی معاشی ترقی پر اظہار اطمینان، رواں سال شرح سود اور بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کے لیے پرامید۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے آذربائیجان کے چیف آف جنرل اسٹاف کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ آرمی چیف نے آذربائیجان کے ساتھ پاکستان کے گہرے برادرانہ تعلقات کا اعادہ کیا اور دو طرفہ روابط مزید مستحکم بنانے کے عزم کو دہرایا۔ قومی اسمبلی نے انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ حکومت نے ایکٹ میں پیپلز پارٹی کی ترامیم کی بھی حمایت کر دی۔ ترمیمی بل کے مطابق مسلح افواج یا سول آرمڈ فورسز کسی بھی شخص کو 3 ماہ تک حفاظتی حراست میں رکھنے کی مجاز ہوگی۔ ملکی سلامتی، دفاع، امن و امان کے لیے کسی بھی شخص کو حراست میں رکھا جا سکے گا۔ اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث کسی بھی شخص کو حراست میں رکھا جا سکے گا۔ ان جرائم میں ملوث شخص کی حراست کی مدت آرٹیکل 10 کے تحت 3 ماہ سے بڑھائی جا سکے گی۔ زیر حراست شخص کے خلاف تحقیقات مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کرے گی۔ وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ حکومت کو اختیار ہے کہ امن و امان کے لیے قانون سازی کرے۔ قانون کہتا ہے جس شخص کو گرفتار کرنا ہے اسے 24 گھنٹے میں پیش کرنا ہے۔ آئین میں ہے کہ 90 روز کے لیے کسی کو نظر بند کر سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی نے پیٹرولیم ایکٹ ترمیمی بل کی بھی منظوری دے دی۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان کا انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم پر اظہار تشویش۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ نئے ایکٹ کے ذریعے حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ایسے افراد کو 3 ماہ تک حراست میں رکھ سکیں گے جو ان کے نزدیک مشکوک ہوں۔ کسی الزام یا ٹرائل کے بغیر لوگوں کو حراست میں رکھنے سے آئین پاکستان کی شق 10 اور 10A کی پامالی کا خدشہ ہے۔ انسانی حقوق کمیشن نے قانون سازوں پر زور دیا کہ وہ اس اقدام پر نظر ثانی کریں۔ انسداد دہشت گردی اقدامات پاکستان کے آئین اور انسانی حقوق کی ذمہ داریوں کے اندر رہ کر یقینی بنائیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی ترمیمی ایکٹ آئین کے آرٹیکل 10 کے خلاف ہے۔ قانون کے تحت کسی بھی فرد کو پہلے 3 ماہ کے لیے اور پھر 3 ماہ مزید نظر بند رکھا جا سکے گا۔ جنید اکبر نے کہا کہ خدشہ ہے مستقبل میں یہ قانون سازی ہمارے خلاف استعمال ہوگی۔ پہلے جب ہمیں سعد رفیق کہتے تھے آپ بھگتیں گے، آج سمجھ آ رہا ہے آج کی قانون سازی یہ خود بھگتیں گے۔ JUI کے انسداد دہشت گردی ترمیمی ایکٹ اسلامی نظریاتی کونسل بھجوانے کی ترمیم مسترد۔ مولانا فضل الرحمان نے ایکٹ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ پہلے بھی اس قانون کے خلاف تھے، آج بھی ہیں۔ حکومت اور ادارے جب چاہیں کسی شخص کو بھی گرفتار کر لیں اور پھر اس شخص کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ گناہگار نہیں ہے۔ ہم نے امید تو کیا تھا شہباز
سپیڈ کے لیے اور کراچی کو تو شہباز سلو مل گیا ہے، اور ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ لاہور کے لیے شہباز سپیڈ اور کراچی کے لیے شہباز سلو۔ تو میں ضرور خاص طور پہ ریکویسٹ کروں گا وزیر اعظم صاحب سے کہ جو K4 کے حوالے سے وعدے کیے گئے ہیں اس شہر کے حوالے سے وہ جلد از جلد پورا کریں۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی وزیر اعظم شہباز شریف پر تنقید، وفاق سے کراچی پر بھی توجہ دینے کا مطالبہ۔ نیو ہب کینال کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لاہور کے لیے شہباز سپیڈ اور کراچی کو شہباز سلو ملے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ K4 پروجیکٹ پر وفاق کے کام سے مطمئن نہیں، کراچی کے لیے 1100 ارب کا اعلان کیا گیا لیکن 11 روپے بھی نہیں دیے گئے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب بولے ہب کینال کا کام 11 ماہ میں مکمل کیا، شہباز سپیڈ کا تو پتہ نہیں، بلاول سپیڈ کو سب نے دیکھ لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے بانی MQM کی واپسی سے متعلق اپنے بیان کی وضاحت کر دی، کہا میری بات کا غلط تاثر نہ لیا جائے، ہم پاکستان زندہ باد کہنے والے ہیں، MQM پاکستان کی بانی MQM سے اعلانیہ علیحدگی ہے، ہماری سیاست سے بانی MQM کا کوئی تعلق نہیں، بولے ہم نے شہر کا امن بحال کیا، لوگوں سے کلاشنکوف لے کر لیپ ٹاپ دیا۔ ایک اور بیان کی وضاحت میں کامران ٹسوری نے کہا کہ 8 فروری کو پاکستان میں شفاف الیکشن کے نتیجے میں شہباز شریف وزیر اعظم بنے، وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ سربراہ ANP ایمل ولی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ایمل ولی خان نے ANP کی APC میں شرکت کے لیے مولانا فضل الرحمان کو دعوت دی۔ ANP کے زیر اہتمام 17 اگست کو اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی تمام پاکستانیوں کو مادر وطن کی آزادی کی 78ویں سالگرہ کی مبارکباد، کہا یہ دن ہمیں جرأت، اتحاد اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ حال ہی میں قوم نے بیرونی جارحیت کے جواب میں اپنی طاقت، عزم اور اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ مارکہ حق میں کامیابی غیر متزلزل عزم ہے، بے مثال پیشہ ورانہ مہارت اور قومی اتحاد کا ثبوت ہے۔ بھارت کی بلا جواز جارحیت کے جواب میں ہم نے تحمل، حکمت اور بھرپور قوت سے دفاع کیا۔ آج دنیا پاکستان کو ایسے ملک کے طور پر دیکھتی ہے جو امن کا خواہاں ہے مگر دباؤ کے آگے نہیں جھکتا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے وزیر ثقافت کے ہمراہ کراچی سے تھر جانے والی آزادی ٹرین کا افتتاح کر دیا، کہا جس طرح پاک فوج نے بھارت کو دھول چٹائی اس کی مثال نہیں ملتی، ہماری فوج نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ اختلافات ختم کر کے ہمیں ایک قوم بن کر چیلنجز کا سامنا کرنا چاہیے۔ بعد میں شرجیل میمن ٹرین میں بیٹھے، سہولیات کا معائنہ کیا اور ٹرین میں کراچی سے تھر جانے والے مسافروں کو الوداع کیا۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے باعث دریائے ستلج کی سطح بلند ہونے لگی، ملحقہ آبادیوں کو الرٹ جاری۔ تونسا میں دریائے سندھ کے کٹاؤ سے بستی دریا برد، فصلیں اور گھر تباہ ہو گئے، مقامی آبادی کی نقل مکانی۔ آزاد کشمیر کے شمالی اضلاع اور مری میں بارش، آج سے مانسون کا 7واں اسپیل شروع ہونے کی بھی پیش گوئی۔ راولپنڈی، گجرانوالہ، سیالکوٹ میں اربن فلڈنگ، مری اور گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ شمالی غزہ پر بمباری سے مزید 90 سے زائد فلسطینی شہید، امداد لینے کے لیے جمع 25 فلسطینی بھی شہداء میں شامل۔ بھوک کی شدت سے مزید 8 فلسطینی انتقال کر گئے۔ اسرائیل کی مسلط کردہ بھوک سے اموات کی تعداد 235 ہو گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی یورپی رہنماؤں اور یوکرینی صدر سے ورچوئل میٹنگ۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ یورپی رہنماؤں اور زیلنسکی سے بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے۔ صدر پیوٹن سے ملاقات کے بعد زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں سے بات کروں گا۔ صدر پیوٹن سے جلد ہی دوسری ملاقات بھی کرنا چاہوں گا۔ پیوٹن سے ملاقات اچھی رہی تو دوسری ملاقات میں پیوٹن اور زیلنسکی کی ملاقات بھی کرائیں گے۔ کراچی میں رات 12 بجے کے بعد شدید فائرنگ، مختلف واقعات میں بچی اور بزرگ شہری سمیت 3 افراد جاں بحق، 65 زخمی۔ عزیز آباد بلاک 8 میں فائرنگ سے 8 سال کی بچی جاں بحق، فائرنگ کے الزام میں 20 سے زائد ملزمان گرفتار، اسلحہ اور گولیاں برآمد، مقدمات درج۔